إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ آج آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ضروری اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے، سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے، جس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے اور ہمیں مکلف کیا گیا، وہ ہے دوستو مقصد حیات۔ مقصد حیات یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے اور اس پر کو بڑے توجہ سے سننا چاہیے اور اپنے حالات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ موضوع ہے مقصد حیات، یعنی دنیا میں ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، کیا مقصد تھا، کیا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کرنے کے بعد سارے انسانی ضروریات کی چیزیں مہیا کی، پیدا کی اور ہمیں اس دنیا کے اندر بسایا۔ جب انسان اپنا مقصد متعین کر لے، یہ مین چیز یاد رکھیے گا، جب انسان اپنا مقصد متعین کر لیتا ہے تو کامیابی اس کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے، اور بغیر مقصد انسان کا وقت گزر جاتا ہے لیکن کامیابی نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں، آج بڑے بڑے شاپنگ مال، شاپنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، دن بھر انسان گھومتا رہے۔ ایک انسان اگر اس شاپنگ سینٹر اور شاپنگ مال میں گھسنے سے پہلے داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر ہی سے اپنا ایک مقصد متعین کر رکھا ہے کہ ہمیں فلاں شاپنگ مال جانا ہے اور فلاں چیز خریدنی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اس نے اتنے بڑے مال میں آنے کا ایک اپنا مقصد متعین کر لیا کہ فلاں چیز ہمیں خریدنی ہے۔ اب وہ انسان گیٹ میں داخل ہوتے ہی اپنے مقصد والی دکان ڈھونڈے گا، کیونکہ مقصد متعین کر لیا۔ مقصد متعین ہے
کہ اس شاپنگ مال میں فلاں چیز ہمیں خریدنی ہے، اب اسی کی دکان ڈھونڈے گا، نہیں ملتی تو پوچھتا ہے، جہاں لوگ بتاتے ہیں وہاں پہنچتا ہے اور اپنے مقصد کی چیز لیا، پیمنٹ کیا اور واپس آ گیا۔ دیکھیں کتنا آسان مسئلہ ہے۔ اور ایک انسان گھس گیا شاپنگ مال میں، اپنا کوئی مقصد متعین نہیں کیا، صرف گھومنا ٹہلنا ٹائم پاس کرنا ہے، وہ گھنٹوں گھومتا رہتا ہے، سینکڑوں دکانوں پر جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اس نے وہاں جانے کا کوئی مقصد متعین ہی نہیں کیا۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں ایک محدود ٹائم کے لیے اور چھوڑ کر کے نکل جانا ہے یہاں سے، یہاں ہم جو آئے ہوئے ہیں، جو ہمیں ٹائم ملا ہے، اگر کوئی انسان اپنا مقصد متعین کر لے اور معلوم کر لے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، تو زندگی کامیاب گزر جائے گی دوستوں۔ کیوں؟ آپ نے اپنا مقصد متعین کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک محدود ٹائم کے لیے ہم آئے ہیں، زندگی بڑی محدود ملی ہے، ہمیں اس ٹائم جو ملی ہوئی زندگی ہے، اس میں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، وہ انسان انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے ساری زندگی گزار دی، کئی سال کی زندگی گزر گئی، مر گیا بیچارہ، اپنا مقصد نہیں متعین کر سکا تھا کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ مقصد بہت سارے مقاصد اس نے کیا، کمانا، کھانا، کاروبار کرنا، سب کچھ، لیکن اللہ نے جس نے تم کو بھیجا وہ کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، انسان کی زندگی گزر جاتی، اس پر کبھی غور نہیں کرتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مرا، ختم ہو گیا، جہنم رسید۔ کیوں؟ اس نے اپنا مقصد متعین ہی نہیں کیا، اس لیے گیا تو سب چھوڑ گیا، کچھ اپنے ساتھ لے ہی نہیں گیا۔ تو دوستو بہت ضروری ہے اپنا مقصد متعین کر لینا۔ تو آج ہم 3 نہایت اہم مقاصد، اس دنیا میں آنے کے 3 اہم مقاصد آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان تینوں مقاصد سمجھنے، یاد رکھنے اور ان کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 مقصد حیات بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اپنی اطاعت و فرما برداری اور اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھیجا کہ اس دنیا میں آ کر کے اپنے خالق مالک رازق کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور اس نے جن اصول و ضوابط اور جن شرائط کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو حدود مقرر کیے ہیں، ہم اسی کے اندر زندگی گزاریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ رب العالمین نے جب آپ نے پہلا مقصد سمجھ لیا، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ایسے کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہی اس دنیا میں آنے کا پہلا مقصد ہے، یا کیوں کہیں مقصد حیات کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک آپ کے گھروں میں ہے، سورۃ زاریات 26واں پارہ، 27واں پارہ، آپ جائیں سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 اور 57،
رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اے لوگو، ہم نے انسان اور جنات کو، سارے انسان اور جنات کو ہم نے جو پیدا کیا ہے صرف اس مقصد کے تحت کہ یہاں آ کر کے دنیا میں ہماری عبادت اور اطاعت کریں۔ عبادت الہی یہ سب سے پہلا مقصد ہے دوستو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں تواضع، انکساری، اپنی عاجزی، بے بسی ظاہر کرتے ہوئے رب کی اطاعت و فرما برداری کر لینا۔ رب نے جو کہا، جیسے کہا، جس چیز کا حکم دیا، ہم اس کے سامنے گردن جھکا کر کے اس کو قبول کر لیں، اس پر عمل کریں، اسی چیز کا نام دوستو عبادت ہے۔ اور مومن کی یہی شان ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو ایمان دیا اور جن کو اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی، واقعی وہ چاہے خوشی میں ہو یا غمی میں، خوشحالی میں ہو یا پریشانی میں، صحت میں ہو یا تندرستی میں، ہر حال میں سچا مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہتا ہے۔ خوشی بھی ویسے ہی گزارتا ہے جیسے رب کو پسند ہے، غمی بھی ویسے ہی گزارتا ہے جیسے رب کو پسند ہے۔ خوشی میں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پریشانی میں ہے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے۔ لیکن مومن جو نہیں ہے، جو کافر مشرک ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا مسئلہ یہ ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، خوشحالی میں ہیں تو شاید اللہ کا نام لے لیں، پریشانی مبتلا ہو جاتے ہیں تو فوراً کفر شرک کرنے لگتے، ناشکری کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا۔ تو اس آنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول فرمایا قال اللہ رسول فرماتے، اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا اس مقصد کو ہم پورا کریں، اوپر والا راضی ہوگا تو ہماری ساری مشکلات آسان ہوتی جائیں گی۔ آج انسان یہی چیز نہیں سوچتا۔ غور سے سنیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اس مقصد میں مشغول کر دیں اور اس مقصد کو پورا کریں تو اللہ اس دنیا میں ہماری ساری مشکلات، ساری پریشانیاں آسان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، ہم نے اس کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رب راضی ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یبن آدم، یبن آدم، آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، یہ دنیاوی سارے کاموں سے نپٹ کر کے یا ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جو اصل مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا، عبادت الہی، میری عبادت پہ کوتاہی نہیں کرنا۔ تفرغ یبن آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹی، تفرغ لعبادتی، اس دنیاوی کاموں سے کچھ ٹائم میری عبادت کے لیے نکال لے، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے۔
اگر تو میری عبادت کرتا رہے گا تو املأ صدرک غنا، ہم تیرے سینے کو خوشحالی سے، تمنگری مال و دولت سے بھر دیں گے۔ کیوں؟ بندہ اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس مقصد کے لیے اس کے رب نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، تفرغ لعبادتی، آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے ذرا ٹائم نکال، فرصت نکال۔ اگر میری عبادت کرتا رہے گا، مجھے بھولے گا نہیں، تو ہم دو نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ نمبر ایک، املأ صدرک غنا، تیرے سینے، تیرے دل کو مال دولت سے بھر دیں گے، خوشحالی عطا کریں گے۔ نمبر دو، واسد فقرک، تیری ساری پریشانیوں کا دروازہ ہم بند کر دیں گے، ساری مشکلات کا دروازہ ہم بند کر دیں گے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی تیرے اوپر نہیں آنے دیں گے۔ لیکن وَإِلَّا، اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دنیا کی ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھ رہا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اللہ کو اس نے ناراض کیا۔ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا وہ آپ نے نہیں کیا۔ آپ ذرا بتائیں، آپ اپنے نوکر کو کسی کام کے لیے مارکیٹ بھیجیں، کسی ملک میں بھیجیں، اور وہ کام نہ کرے، واپس آ جائے، آپ کب اس کو پسند کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو کسی دکان پر کسی مقصد کے لیے بھیجیں، بچہ مقصد پورا نہ کرے، بھگ جائے یا واپس خالی ہاتھ آ جائے، دکان پر جائے ہی نہیں، آپ اولاد کو کہاں پسند کریں گے؟ کیوں؟ اس نے آپ کا مقصد پورا نہیں کیا۔ میرے رب نے ہمیں دنیا میں آنے کا جو مقصد بتایا ہے، اس مقصد کو اگر ہم پورا نہ کریں، وہ کوشش نہ کریں، تو اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اے میرے بندے، اگر میری عبادت کے لیے جو زندگی کا مقصد ہے تیرے، اگر میری عبادت سے تو دور رہے گا، دنیا کے سارے کام کرے گا، میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، اگر میری عبادت جس مقصد کے لیے تجھ کو بھیجا ہے وہ تو اس کو پورا نہیں کرے گا، تو املأ صدرک شغلا، دنیا کی پریشانیاں، ٹینشن، طرح طرح کی فکر سے ہم تیرے دل کو بھر دیں گے۔ ٹینشن ہی ٹینشن تیرے دل میں ہوگا، تجھے کبھی سکون کی زندگی ہم نہیں عطا کریں گے۔ املأ صدرک غنا، ہم تیرے دل کو، تیرے سینے کو ٹینشن سے، فکر سے، پریشانیوں سے بھر دیں گے، نیند تیری حرام، سکون تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اور نمبر دو، ولم اسد فقرک، پریشانیوں اور محتاجگی کے دروازے ہم تیرے اوپر کھول دیں گے۔ کیوں؟ اس بندے نے اس مقصد کو پورا نہ کیا جس مقصد کے لیے رب نے اس کو زندگی دی تھی۔ اس لیے دوستو، اس مقصد کو پورا کرو۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، مقصد ہمارا دنیا میں آنے کے کیا ہے، ذرا سوچو، کتنی پیاری بات کہی کسی نے۔ یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ دیکھا، یہ ہے ہمارا اصل مقصد، پوری کائنات ہمارے لیے ہے اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسرا مقصد دوستو، دوسرا مقصد اس دنیا میں آنے کا یا مقصد حیات، مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم امتحان، اللہ تعالی ہمارا امتحان لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے، فیل اور پاس کرنے، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو جنت دے کس کو جہنم، اللہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے
اور فیصلے کے لیے امتحان امتحان لے رہا ہے۔ اس دنیا کو دارالامتحان کہا گیا۔ اللہ ہمیں یہاں پیدا کیا ہے تاکہ ہم امتحان دیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پاس ہو کر کے جنت میں جائیں، یا امتحان میں فیل ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں تو جہنم میں اللہ داخل کر دے۔ دوستو یہ بڑا اہم مقصد ہے، کیا؟ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، انسان کو ہم نے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ انسان کو ہم آزمائے، اس کا امتحان لے کہ اس دنیا کے اندر آ کر کے اس جنت کو حاصل کرنے والا عمل کرتا ہے یا برائیاں کر کے جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی اس دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا اور بتا دیا کہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے آیت تلاوت کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں کون زیادہ نیک اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ یہ امتحان گاہ میں ہے، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے دوستو۔ ہم یہی آزاد کوئی پکنک منانے، کھیل کود کرنے کے لیے کسی گارڈن میں نہیں آئے ہوئے ہیں، کھیل کود ختم نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور مر گئے بس ختم ہو گئے؟ نہیں، ایک بڑے مقصد کے تحت ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک بڑے عظیم ترین مقصد ہمارا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تمہارا امتحان لے کے ہم کریں گے۔ ہم نے تم کو امتحان گاہ میں بیٹھایا ہے، فَيَنظُرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دیکھے تم لوگ کیا عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو۔ یہ امتحان گاہ ہے، ہم ایگزام دے رہے ہیں یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھے دنیا میں کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، سب سے افضل انسان کیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین بندہ جس کو اللہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں کون ہے؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے تو لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے خوب زیادہ سے زیادہ نیک اعمال وہ کرتا ہے۔ پھر پوچھا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بدترین انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو لمبی عمر تو دیں لیکن وہ انسان لمبی عمر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ گناہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اپنے آپ کو امتحان گاہ میں سمجھیں۔ ہمارے سامنے ایک طرف جنت کا راستہ ہے اور دوسری طرف جہنم کا راستہ، ایک نیکی کا راستہ ہے دوسرے برائی کا راستہ۔ اب کون راستہ آپ اختیار کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اگر نیکی کا راستہ اختیار کیے تو جنت میں جائیں گے کامیاب امتحان میں، اور اگر کھیل کود و لہو و لعب میں آپ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اعمال کریں گے، گناہ برائیاں، تو جہنم ٹھکانہ ہوگا، یہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہم لوگ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اس زندگی کو سے فائدہ اٹھائیں، اور جیسے امتحان گاہ میں بیٹھے پیپر حل کرتے ہیں کہ زیادہ کامیابی حاصل ہو،
اس سے کہیں زیادہ توجہ دوستو، ہمارا ٹائم، ہماری زندگی کہاں ختم ہو رہی ہے، ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کتنے کریں اس پر ہماری توجہ ہو۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اللہ اکبر، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا۔ یہ دنیا کیا چیز ہے دوستو؟ امتحان گاہ۔ اللہ اکبر، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لے جہاں جانے کی خواہش ہے۔ جنت میں جانا ہے اس کا ٹکٹ دنیا ہی میں ملے گا، اور جہنم میں جانا ہے اور جہنم کے ٹکٹ بھی یہیں، بکنگ تم کو یہیں کرانی ہے۔ کیا پیارا شعر کا پیارا کلام شاعر کا ہے، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لے جہاں جانے کی خواہش ہو۔ دوستو یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کریں۔ تیسرا مقصد بڑا اہم وہ ہے، ایک اور بڑا مقصد ہے جس کے لیے دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا، جو ہمارا مقصد حیات ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ نے اس مقصد کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ایک ہے سورۃ آل عمران۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، اے لوگو تم بہترین امت، اخرجت، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اللہ اکبر۔ مقصد، تیسرا مقصد، کنتم خیر امہ، اے اس امت کے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم ایک بہترین امت اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ اخرجت للناس، اللہ نے تم کو دنیا والوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں۔ اس دنیا میں آنے کا یہ تیسرا اہم مقصد کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمیں اس دنیا میں یہ تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اسلام کو غالب کریں، شرک و بدعات کو مٹائیں، ہم خود اللہ کے نیک بندے بنیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے نیک بندے بنائیں۔ یہ آج دنیا اس سے بڑی غافل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ دار اخرجت للناس، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، توحید سے روکو، توحید کی دعوت دو، ایمان صحیح کی طرف بلاؤ، عقیدے کی دعوت دو، اور لوگوں کو منکرات سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، بے دینی سے روکو۔ یہ ایک عظیم ترین مقصد اور ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی۔ اللہ، یہ ہے ہماری زندگی، امر بالمعروف، ہم اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے، اس دین کے غالب کرنے، اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ کرنے میں کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو توڑا جاتا ہے اس کو مٹانے کی کوشش کریں، لوگوں کو حق کی دعوت دیں اور باطل سے روکیں، اور اپنا مقصد حیات، میں نے کہا کسی نے کتنی پیاری بات کہی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ ہمارے اہم مقاصد میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ رب العالمین کے دین کو بندوں کو سکھائیں، توحید کو غالب کریں، اتباع سنت کی دعوت دیں، لوگوں کو منکرات سے، کفر و شرک، ضلالت اور گمراہی سے روکیں۔ یہ ہماری زندگی کا تیسرا مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں، علم حاصل کریں، تبھی ہم تیسرے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟
غیروں کو بتانے کے لیے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس سے لوگوں کو بتا کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے پاس علم ہو تبھی ہم مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹائم، کچھ وقت نکالنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ زندگی کے 3 مقاصد جو ہم نے بڑے اہم بیان کیے ہیں، ہم تمام کو اپنے ان تینوں مقاصد میں کامیاب بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔